بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا۔ انفطار کا معنی کیا ہے؟ پھٹ جانا۔ قیامت کے دن کام آئیں گے نیک اعمال۔ قیامت کے دن عزیز طلباء ہمارے کیا کام آئے گا؟ ہمارے نیک اعمال قائم آئیں گے۔ سورہ انفطار میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ کون سے فرشتوں کا؟ کرامن کاتبین جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا۔ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا۔ انسانوں کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامن کاتبین۔ انسانوں کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں ہم؟ کرامن کاتبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفطار کی وجہ تسمیہ۔ انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قیامت کے دن آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام انفطار ہے۔ سورہ انفطار کا مرکزی مضمون۔ سورہ انفطار کا مرکزی مضمون قیامت کی ہولناکی اور اس دن کے حساب و کتاب کا بیان ہے۔ سورہ انفطار کے بارے میں ایک حدیث مبارک تحریر کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے۔ دوبارہ عزیز طلباء دیکھیں، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفطار کا تعارف اور مقصد نزول۔ سورہ انفطار قرآن مجید کی 82 نمبر سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس کا 1 رکوع اور 19 آیات ہیں۔ اس سورت میں قیامت واقع ہونے کا منظر بیان ہے۔ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا اور سورج ابل پڑیں گے۔ مقصد نزول۔ سورہ انفطار کا مقصد نزول قیامت کی ہولناکی اور اس دن کے حساب و کتاب کو بیان کرنا ہے۔ سورہ انفطار کا مقصد نزول کیا ہے؟ قیامت کی ہولناکی اور اس دن کے حساب و کتاب کو بیان کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفطار میں واقع ہونے کا منظر پیش کیا گیا قیامت کے، یعنی سورہ انفطار میں قیامت واقع ہونے کا منظر پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرشتے مقرر فرمائے ہیں اعمال لکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کون سے فرشتے مقرر فرمائے؟ اعمال لکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہمیں کرنا چاہیے شکر، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ انسان کو فکر کرنی چاہیے قیامت کے دن کی۔ انسان کو فکر کس کی کرنی چاہیے؟ قیامت کے دن کی۔ سورہ انفطار کی آیات ہیں 19۔ سورہ انفطار کی کتنی آیات ہیں؟ 19۔ سورہ انفطار میں انسان کو کیا سمجھایا گیا ہے؟ سورہ انفطار میں انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑے، جس نے اسے پیدا فرمایا، شکل و صورت عطا فرمائی اور اس پر اعمال لکھنے والے فرشتے مقرر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر انسان کو کیا گمان نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر انسان یہ گمان نہ کرے اس کی نافرمانی پر کوئی گرفت نہیں ہوگی اور نہ حساب و کتاب ہوگا۔ کرامن کاتبین سے کیا مراد ہے؟ کرامن کاتبین سے مراد معزز لکھنے والے، یعنی وہ فرشتے ہیں جو انسان کے سارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہر فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ قیامت کے دن ہر فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ ترجمہ: اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، واذا الکواکب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔
سورہ انفطار کے بنیادی مضامین اور عام علمی نکات تحریر کریں۔ سورہ انفطار میں قیامت کے واقع ہونے کا منظر پیش کیا گیا ہے اور انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑے، جس نے اسے پیدا فرمایا، شکل و صورت عطا فرمائی اور اس پر اعمال لکھنے والے فرشتے مقرر فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ گمان نہ کرے کہ اس کی نافرمانی پر کوئی گرفت نہیں ہوگی اور نہ ہی حساب و کتاب ہوگا۔ ہمارا جسم اور ہماری سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں، جن پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ انفطار میں کرامن کاتبین یعنی معزز لکھنے والے فرشتوں کا ذکر ہے۔ کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں جو انسان کے سارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں اور اسی سے اس کا اعمال نامہ تیار ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ قیامت کے دن کی فکر کرے جس دن نیک اعمال کے سوا کچھ کام نہیں آئے گا۔